اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ قلیل پانی کو ری یوز کرنا، قلیل پانی کو دوبارہ استعمال کرنا، اس سے ریلیٹڈ ہمارے مسائل اس چیپٹر میں رہیں گے. آپ کے سامنے یہ چارٹ اے اور چارٹ بی جو پورے آج کے لیکچر کا خلاصہ اور سمری ہے، لہذا اس کی اعتبار سے ہمیں انشاءاللہ اس مسئلے کو ڈسکس کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا. اگرچہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، انشاءاللہ آپ لوگ اس پہ ورکنگ کرتے ہوں گے کہ اگر کسی بھی لیکچر کے نوٹس بنائے جائیں، ڈسکشن کیا جائے، تو وہ فائدہ مند اور اس کا بینیفٹ رہتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ ثواب کے عنوان سے بیٹھ جائیں، ہم درس اٹینڈ کر لیں، تو انشاءاللہ ثواب تو انشاءاللہ مل جائے احیاء امور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. لیکن بہرحال اگر ہم تھوڑا سا اگر زیادہ ٹائم لگائیں تو یہ ہے کہ ہماری گفتگو زیادہ سود مند ہو سکتی ہے. بہرحال قلیل پانی، پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ کثیر پانی کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. قلیل پانی جو یوزڈ قلیل پانی ہے، یوزڈ قلیل پانی یا خبث میں استعمال ہوا ہوگا یا حدث میں استعمال ہوا ہوگا. تو جو ہیڈنگ ہے استعمال شدہ قلیل پانی کے احکام، اس میں آپ کی خدمت میں نے پچھلے لیکچر میں اس کا خلاصہ بیان کیا تھا کہ رفع حدث کیا ہوتا ہے، خود حدث کس کو کہتے ہیں، خبث کس کو کہتے ہیں. حدث کہتے ہیں باطنی نجاست کو، خبث کہتے ہیں ظاہری نجاست کو. رفع حدث باطنی نجاست کو دور کرنا، رفع خبث ظاہری نجاست کو دور کرنا. رفع کہتے ہیں دور کرنا، پاک کرنا، رفع یعنی دور کرنا. بس حدث کا مطلب کیا ہے، باطنی نجاست. خبث کا مطلب ہے ظاہری نجاست. رفع کا مطلب ہے دور کرنا. حدث کی دو قسمیں ہیں، حدث کی دو قسمیں ہیں. بس آپ اپنے سامنے اس کو چارٹ کو رکھیے گا اور جو میں ڈیٹیلز دے رہا ہوں اس کو آپ اپنے حساب سے اس کو فل کر لیں، تو یہ ہے کہ ہمارا ٹائم بچے گا. حدث کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹا اسمال حدث، ایک بڑا حدث. ایک باطنی چھوٹی نجاست،
ایک باطنی بڑی نجاست. باطنی چھوٹی نجاست سے کو ہٹانے کے لیے وضو کیا جاتا ہے. باطنی بڑی نجاست کو دور کرنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں رفع حدث اکبر. رفع حدث اکبر از اکول ٹو، وہاں پہ بریکٹ میں آپ ڈال دیں غسل. رفع حدث اکبر کے بریکٹ میں آپ ڈال دیں غسل. اس کی ایگزامپل ہے غسل. رفع حدث اصغر کی ایگزامپل ہے وضو. رفع حدث اصغر کی ایگزامپل وضو. تو یہ جو ہے وہ اس کی ایگزامپل. میں نے کیوں کہا ایگزامپل؟ ایگزامپل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مثال ہے، اس سے اس کی دوسری مثال بھی موجود ہے. وہ کیا ہے؟ تیمم. صحیح نا؟ لیکن بہرحال ابھی ہم اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. خوب، اب آئیے ہم اس کو رائٹ سے شروع کرتے ہیں. رفع حدث اصغر میں استعمال شدہ جو پانی ہے، یعنی وضو میں جو پانی استعمال ہوا وہ پاک ہے. صحیح. اب اس کو ری یوز کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ دوبارہ اس کو ہم ری یوز کرنا چاہیں، کس کے لیے ری یوز کر رہے ہیں؟ خود رفع حدث کے لیے. چاہے اصغر ہو چاہے اکبر ہو، نو ایشو. یعنی وضو سے دوبارہ وضو کیا جا سکتا ہے، وضو کے پانی سے دوبارہ وضو کیا جا سکتا ہے، وضو کے پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے. بس رفع حدث کے لیے اس پانی کو ری یوز کیا جا سکتا ہے. رفع خبث کے لیے یعنی باطنی نجاست کو ظاہری نجاست کو وضو کے پانی کو استعمال کر کے کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ری یوز جائز ہے، آگے خوئی آگے چیتا نہیں، دونوں کے حساب سے. صحیح. یہ مسئلہ کمپلیٹ. اب آ جائیے، چونکہ چارٹ آپ لوگ کے ہاتھ میں ہے اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. صرف اس چارٹ کے جو اس چارٹ کے فقط و فقط خوب، چونکہ آپ کے ہاتھ میں یہ چارٹ ہے اس لیے جو ہے وہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اس کو میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. خوب، بس اگر ہم نے پانی کو وضو کے لیے استعمال کیا ہو تو پاک ہے. ری یوز حدث اصغر کے دور کرنے کے لیے بھی جائز ہے، حدث اکبر کو ری یوز کرنے کے لیے بھی جائز ہے. کمپلیٹ. اب اگر غسل کے لیے دیکھیں، یہ بعض اوقات ٹریولنگ میں یا جہاں پر پانی کی شارٹیج ہو وہاں پر یہ مسئلہ فروٹفل مسئلہ ہے اور کام کا مسئلہ ہے. یہ اگر غسل کے لیے پانی کو یوز کیا ہو، اس کو کہتے ہیں رفع حدث اکبر کے لیے پانی کو یوز کیا ہو. یہاں پر ایک نوٹ لکھ لیں جو میں نے چارٹ میں نہیں بیان کیا ہے. ایک نوٹ ایکسٹرا جہاں پر بھی آپ لکھنا چاہیں لکھ لیں کہ یہاں پر سپوز یہ ہے کہ بدن پر کوئی ظاہری نجاست نہیں لگی ہے، بدن پورا پاک ہے، بدن ظاہری کوئی نجاست نہیں لگی ہے، اس کو ہم نے پہلے واش روم وغیرہ میں پاک کر لیا.
اب ہمارا پورا بدن، ظاہری بدن نجاست سے پاک ہے، صرف ہمیں غسل کرنا ہے. یہ آپ کا نوٹ ہے. سوری، ایک چھوٹا سا ایشو ہے تو 2 منٹ کا میں اسٹاپ کرنا چاہوں گا، 2 منٹ کے لیے انشاءاللہ. صحیح، معذرت. خوب، بس یہ نوٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دیا کہ رفع حدث اکبر میں کیا نوٹ ہم نے ایڈ کروایا کہ بدن ظاہری نجاست سے پاک ہے. صحیح. اب پانی کو یوز کیا غسل کے لیے، کوئی بھی غسل ہو، غسل جنابت ہو، غسل مس میت ہو، غسل میت نہیں، غسل مس میت ہو، غسل جنابت ہو، غسل حیض ہو، کوئی بھی غسل ہو، اس پانی کو دوبارہ ری یوز کرنے کا مسئلہ ہو، وہ پانی پاک ہے، وہ پانی پاک ہے. اچھا، جب کہا گیا پاک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے لیے وغیرہ احکام ہے، لیکن پینا جائز ہے. جیسے اب کوئی پیے، نہ پینے کا دل چاہے، کراہیت ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن پینا پاک ہے، ظاہر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خوب پاک ہے. اب ری یوز کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ کون سا پانی ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کروں، وہ قلیل پانی، کور پانی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ قلیل پانی، وہ قلیل پانی جو رفع حدث اکبر کے لیے استعمال ہوا تھا، اس کا مسئلہ. نمبر 1 پاک ہے. رفع خبث کے لیے، ظاہری نجاست کو دور کرنے کے لیے ری یوز کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. اب سوال، کیا اس کو رفع حدث کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ دوبارہ اس غسل کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یا دوبارہ غسل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو آگے خوئی اور آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے. احتیاط مستحب کا مطلب پہلے ہم ڈیفائن کر چکے ہیں تقلید کے چیپٹر میں، یعنی ناٹ کمپلسری، یعنی آپ اس کو ری یوز کر سکتے ہیں. لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس حدث اکبر کو دور کرنے کے لیے جو پانی یوز کیا ہے اس کو ری یوز نہ کریں. احتیاط مستحب یہ ہے. اور اگر فقط ایک ہی پانی ہو تو پھر احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے غسل بھی کریں اور تیمم بھی کریں. بلکہ اگر میں اس کو مزید اور مضبوط عبارت استعمال کروں تو اگر فقط ایک ہی پانی ہو تو واجب ہے کہ اس پانی کو استعمال کریں غسل کے لیے، اور احتیاط مستحب یہ کہ تیمم بھی کریں. احتیاط مستحب یہ کہ تیمم بھی کریں. یہ زیادہ ایکوریٹ عبارت ہے کہ جو منہاج میں اس طریقے سے استعمال نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال بات واضح ہو گئی. یہ ہمارا چارٹ نمبر 1 کمپلیٹ. یہ پہلا پیپر کمپلیٹ ہو گیا. خوب، اب یہاں سے تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے. ٹائم ٹیکنگ یعنی تھوڑا سا سمجھنا ہوگا. خوب، ایک سوال تھا، یہ آپ ہو سکتا ہے آپ مکمل کر لیں، لیکن میں اس کو پوچھنا چاہ رہا کہ حدث اصغر میں جو پانی یوز ہوا ہے اس کو دونوں مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ جی بالکل بالکل بالکل. یعنی کوئی احتیاط مستحب بھی نہیں لگائیے، بالکل وداؤٹ اینی کنڈیشن بالکل استعمال کرنا جائز ہے. صحیح. ہو، اب آئیے رفع خبث میں
استعمال کرنا، یعنی وہ پانی، وہ قلیل پانی جو ظاہری نجاست کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اس قلیل پانی کو ری یوز کرنے کا کیا حکم ہے، یا اس کی نجاست اور طہارت کا کیا حکم ہے؟ وہ پاک ہے یا نجس؟ اگر پاک ہے تو ری یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ ظاہر اگر نجس ہے تو نجس پانی سے نہ وضو ہو سکتا ہے، نہ غسل ہو سکتا ہے، نہ خبث کو دور کیا جا سکتا ہے اگر نجس ہے تو۔ اگر پاک ہے تو پھر اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آئیے چارٹ نمبر 2، رفع خبث میں استعمال شدہ پانی۔ اب خبث کو، خود خبث کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں۔ خبث یعنی ظاہری نجاست، ظاہری نجاست کو دور کرنے کے لیے جو پانی استعمال کیا جاتا ہے، خبث کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ماء الاستنجا، ماء کہتے ہیں عربی میں پانی کو۔ اب چونکہ مجھے ایک چھوٹا لفظ استعمال کرنا تھا اس لیے میں نے ماء الاستنجا۔ استنجا کہتے ہیں جب انسان واش روم جاتا ہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، پیشاب یا پاخانہ جب انسان کرتا ہے تو پیشاب یا پاخانہ کو پاک کرنے کے لیے جو پانی یوز کیا جاتا ہے، اس پانی کو، یوزڈ پانی کو کہا جاتا ہے ماء الاستنجا، ماء الاستنجا۔ اس کا حکم چارٹ نمبر سی میں آئے گا، اس کا حکم چارٹ نمبر سی میں آئے گا۔ بس ماء الاستنجا کو آپ فعلاً چھوڑ دیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور یہ بات کام کا مسئلہ ہے۔ ماء الاستنجا بالخصوص وہ وسواسی حضرات جب واش روم جاتے ہیں تو پورا نہا کر نکلتے ہیں، ماء الاستنجا یعنی واش روم میں استعمال ہونے والا قلیل پانی کا کیا حکم ہے، یہ چارٹ نمبر سی میں آئے گا۔ غیر الماء الاستنجا، ماء الاستنجا کے علاوہ، غیر کہتے علاوہ، دوسرا، یعنی ماء الاستنجا میں یوز نہیں ہوا ہے، یعنی مثال کے طور میرا ہاتھ نجس ہو گیا، میرا سر نجس ہو گیا، میرا چہرہ نجس ہو گیا، میرا بازو نجس ہو گیا، میری ٹانگیں نجس ہو گئی، اس نجاست کو پاک کرنے کے لیے قلیل پانی کو، جو قلیل پانی یوز ہوا ہے، اچھا ضروری نہیں کہ میرا بدن ہی ہو، زمین کو استعمال کی، زمین کو پاک کرنے کے لیے، یا کوئی بھی چیز پاک کرنے میں، یا کپڑا، خواتین کے لیے بہت پریکٹیکل مسئلہ ہے جو ابھی آ رہا ہے کہ کپڑے کو پاک کیا تو کسی بھی ظاہری نجاست کو پاک کرنے میں جو قلیل پانی استعمال ہوا ہے، اس قلیل پانی کے کیا احکام ہے، یعنی پاک ہے یا نجس۔ پہلے ہم ڈسکس کریں گے پاک ہے یا نجس، اور اگر پاک ہے پھر بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا اس کو ری یوز کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، یا بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آئیے بس ہیڈنگ ہے غیر ماء الاستنجا میں استعمال شدہ والا پانی، یعنی ماء الاستنجا کے علاوہ میں پانی جو استعمال ہوا ہو قلیل پانی، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں۔ ابھی میں فی الحال آپ سمجھے کہ ویسے تو کوئی سیستانی دونوں ساتھ ہی ہے، لیکن فی الحال سیستانی کی منہاج کے اعتبار سے اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ واپس سے میں بیان کروں، وہ قلیل پانی جو رفع خبث کے لیے، دیکھیے اب ہمیں اتنی پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ ہم ٹرم استعمال کریں، پوری ڈیفینیشن نہ استعمال کریں۔ رفع خبث میں قلیل پانی استعمال ہونے والا، جو پانی استعمال ہوا ہے اس کا حکم۔ اب مثال کے طور میرا یہ ہاتھ، فار ایگزامپل یہ ہاتھ ہے میرا، نہیں ہاتھ تو ایگزامپل نہیں ہے تو حقیقت میں ہاتھ، لیکن فار ایگزامپل یہ ہاتھ جو کہ وہ نجس ہو گیا، یہ ہاتھ نجس ہو گیا۔ اب یہ ہاتھ نجس ہو گیا،
ایک دفعہ اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے، ایک دفعہ خون صاف ہو گیا ہے. ایک دفعہ خون لگا ہوا ہے، ایک دفعہ یہ کہ خون میں نے ٹیشو سے صاف کر لیا، اسپرٹ سے صاف کر لیا، پاک نہیں کیا، کسی طریقے سے خون کو ہٹا دیا. اب ہاتھ نجس ہے لیکن عین نجاست نہیں لگی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی عین نجاست نہیں لگی ہوئی ہے. یا مثال کے طور پر کافر سے وہ نان مسلم جو نجس ہے اسے ہاتھ شیک کیا، میرا ہاتھ گیلا تھا یہاں سے، نجس ہو گئے، عین نجاست نہیں ہے. بس ایک دفعہ اس کے اوپر عین نجاست ہے، ایک دفعہ عین نجاست نہیں ہے. عین نجاست کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ابھی تک ہم نے ڈیفینیشن نہیں پڑھی ہے. عین نجاست کہتے ہیں یعنی خود نجاست چپکی ہوئی ہو، جیسے خون، پیشاب، شراب. کتا اور کافر تو نہیں چپک سکتا اس پہ، لیکن کوئی عین نجاست چپکی ہوئی ہے، کوئی عین نجاست چپکی ہوئی ہے. رائٹ؟ اب انسان کے کپڑے کے اوپر عین نجاست لگی ہوتی ہے، انسان کے کہیں بدن پر عین نجاست لگی ہوتی ہے. تو اب فار ایگزامپل اس کو لیتے ہیں ہم، اگر اس پہ عین نجاست لگی ہے یا عین نجاست نہیں لگی ہے. اگر عین نجاست لگی ہے، میرا یہ ہاتھ خون سے نجس ہو گیا اور خون لگا ہوا ہے، میں نے جگ سے پانی ڈالا اور عین نجاست بھی دور ہو گئی اور پاک بھی ہو گیا، تو ہاتھ تو پاک ہو گیا. اب سوال، یہ جو پانی جمع ہوا ہے یہ پانی پاک ہے یا نجس؟ یہ پانی پاک ہے یا نجس؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ پانی نجس ہے. صحیح؟ یہاں پر آپ اپنے چارٹ میں ایک اطلاع کر دیں جو ہماری ایک مسٹیک تھی، کہ یہ جو ہم نے لکھا ہے کہ نجس ہے، اس کو بریکٹ میں لکھ دیا آغا سیستانی، اس کے بریکٹ میں لکھ دیا آغا سیستانی. صحیح نا؟ یا میں اس کو دوبارہ سے اس کی ایڈیٹنگ کر کے اس کو دوبارہ سے میں آپ کو فوٹو بھیج دوں گا کہ یہ جو نجس ہے یہ آغا سیستانی کے لحاظ سے ہے. صحیح؟ خوب واضح انشاءاللہ. بس اگر عین نجاست ہے، عین نجاست ہے اور عین نجاست کے ساتھ ہی اس کو ہم نے پاک کر دیا، تو اب جو پانی جمع ہوا ہے یہ آغا سیستانی کہتے ہیں فتویٰ یہ ہے کہ نجس ہے. آغا کوئی کیا کہتے ہیں؟ اس کو دھیرے دھیرے. خوب یہ تھا وہ جہاں پر عین نجاست لگی ہے. اگر عین نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، سیکنڈ آپشن کہ عین نجاست صاف کر لی ٹیشو سے یا خشک ہو گیا، جڑ گئی، عین نجاست خلاصہ یہ کہ صاف ہو گیا، پاک نہیں ہوا ہے، عین نجاست ہٹی ہے. تو اب اس ہاتھ کی دو سچویشن ہے. ایک دفعہ یہ ہاتھ ون ٹائم میں پاک ہوگا، ایک دفعہ یہ ہاتھ 2 ٹائمز میں پاک ہوگا. اگر 1 ٹائم میں پاک ہوگا، اس کی ایگزامپل ہے مثلا خون سے نجس ہے. 2 ٹائمز میں پاک ہوگا، جیسے اگر میرا ہاتھ نجس ہوا ہو یورین سے، پیشاب سے، تو پیشاب سے اگر ہاتھ نجس ہو جائے تو 2 ٹائمز قلیل پانی سے آغا خوئی اور آغا سیستانی کے لحاظ سے پاک کرنا ضروری ہے. کلیئر؟ بس اب 2 کنڈیشن بنائی. اب آئیے ہمارے چارٹ کے ساتھ اس کو دیکھیں کہ آخری دفعہ والا دھونا ہے یا آخری دفعہ والا دھونا نہیں ہے. صحیح؟ اگر آخری دفعہ والا دھونا ہے، آخری دفعہ والا دھونا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بعد اب آپ کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کو 1 ٹائم انف
یا اگر 2 ٹائمز اگر تھا یا 7 ٹائمز اگر تھا یا 3 ٹائمز اگر تھا، کیونکہ بعض نجاست کو پاک کرنے کے لیے 2 ٹائم کمپلسری ہے، بعض نجاست کے لیے 1 ٹائم از انف، بعض نجاست کو پاک کرنے کے لیے 3 ٹائم اور بعض نجاست کو پاک کرنے کے لیے 7 ٹائمز. تو اب ان سب کے لیے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، لاسٹ ٹائم والا، لاسٹ ٹائم، جس کے بعد یہ چیز پاک ہو جائے. بس یا لاسٹ ٹائم والا پاک ہے یا لاسٹ ٹائم والا نہیں ہے. اب لاسٹ ٹائم والا نہ ہو، چاہے 2 دفعہ پاک کرنا تھا، فرسٹ ٹائم والا ہے، 3 ٹائم پاک کرنا تھا، فرسٹ 2 ٹائمز ہے، 7 دفعہ پاک کرنا تھا، فرسٹ 6 ٹائمز ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ. صحیح واضح ہو گیا انشاءاللہ. یعنی لاسٹ ٹائم دھونا ہے، لاسٹ ٹائم دھونا از اکول ٹو کہ جس کے بعد وہ چیز پاک ہو جائے گی. لاسٹ ٹائم والا نہ ہو یعنی اس کے بعد مزید آپ کو دھونا ضروری ہے. صحیح واضح ہو گیا یہ. بس اگر لاسٹ ٹائم والا ہے، اگر لاسٹ ٹائم والا ہے تو پھر آغائی سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر وہ جو پانی گرا ہے، وہ پانی جو گرا ہے وہ نجس ہے. وہ جو پانی گرا وہ نجس ہے. اگر لاسٹ ٹائم والا ہے، آخری دفعہ والا ہے، تو جو پانی گرا ہے وہ نجس ہے. آغائی سیستانی، آغائی کوئی، اچھا سوری پتہ نہیں میں نے نجس کا، شاید نجس کا نا، احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. لاسٹ ٹائم والا پانی، لاسٹ ٹائم والا پانی ہے، قلیل پانی، احتیاط واجب آگے سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. احتیاط واجب آ گئی. آپ لوگ کا ایک ہوم ورک تھا پچھلے ہفتے کا، وہ آپ لوگوں نے نہیں کیا. یہ مزید ہوم ورک کہ احتیاط واجب ہے. اس میں آپ کا ہوم ورک یہ ہے صرف اور صرف کہ آپ مجھ سے گروپ میں یہ پوچھیں کہ اس میں آگے وحید اور آگے زنجانی کیا کہتے ہیں. آگے وحید اور آگے زنجانی کیا کہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجئے گا کہ آگے وحید آگے زنجانی کیا کہتے ہیں. کہ لاسٹ ٹائم والا قلیل پانی، لاسٹ ٹائم والا قلیل پانی آگے سیستانی کہتے ہیں احتیاط واجب کے علاوہ وہ پانی نجس ہے. آگے خوئی فرماتے ہیں کہ وہ پانی پاک ہے. میں ایگزامپل دوں، میرے ہاتھ پہ خون لگائے، صحیح، خون سے میرا ہاتھ نجس ہو گیا، خون صاف کر دیا، میں نے خون صاف کر دیا، ٹشو سے صاف کر دیا. جب میں گلاس میں پانی لیا، میں نے پانی کو نجس جگہ پر پانی ڈالا، پانی بہہ کر نیچے آ گیا، پانی بہہ کر نیچے آ گیا، پانی بہہ کر نیچے آ گیا. اب یہ پانی پاک ہے یا نجس؟ خون تھا، لاسٹ ٹائم دفعہ تھا، اور عین نجاست بھی نہیں ہے. اب یہ جو پانی آیا ہے یہ پانی پاک ہے یا نجس؟ آغائی سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. آغائی خوئی کہتے ہیں پانی پاک ہے. اب میں آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دوں. مثال کے طور پر جیسے یہ مسئلہ ہوتا ہے، میرا چہرہ نجس ہے، اب میں واش بیسن پہ کھڑا ہوں، صحیح، واش بیسن پہ کھڑا ہوں، میرے چہرے پہ یہاں پہ کوئی نجاست لگی ہے، عین نجاست بھی ہٹ گئی ہے. اب ایک دفعہ تو میں نل کے نیچے اس کو دھوؤں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ایک دفعہ میں نے چلو میں پانی لیا اور پانی ڈالا اپنے منہ پہ، اور چھینٹے اڑے میرے کپڑے کے اوپر، میرے سر کے اوپر، میرے بدن کے اوپر، آنکھوئی کے لحاظ سے کوئی ایشو نہیں ہے. بیسن میں پانی گرا، آنکھوئی کے لحاظ سے کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح، آنکھوئی کے لحاظ سے کوئی ایشو نہیں ہے، پاک ہے. آگئی سیستانی کے لحاظ سے احتیاط واجب کی بنا پر جو نجاست سے پانی گرا ہے وہ سارا کا سارا احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. یہ اس کی پریکٹیکل مثال ہے.
صحیح بات ہے انشاءاللہ. خوب یہ ہو گیا ایک پارٹ. یہ ہو گیا ایک پارٹ کہ جب آخری دفعہ والا پانی تھا، جب آخری دفعہ والا پانی تھا یعنی آخری دفعہ والا دھونا تھا، تو قلیل پانی جو اس سے جدا ہوا وہ آگے خوئی کے لحاظ سے پاک ہے، آگے سیستانی کے لحاظ سے احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. ایک اور دوسری بہت پریکٹیکل مثال، اور چلیں چہرہ دھونے میں تو اتنا بڑا مسئلہ بعض اوقات نہیں ہے، زمین پاک کرنے میں یہ پرابلم آتی ہے. یہ ہے فار ایگزامپل زمین، صحیح، اس کو ہم فار ایگزامپل یہ زمین ہے، یہاں پر یہ پانی، یہ زمین نجس ہو گئی، اس ڈاٹ پہ زمین نجس ہو گئی. اب نجاست ہے ایک دفعہ والی، مثلا خون لگ گیا، ہم نے خون کو تو ٹیشو سے صاف کر دیا، اب ہم نے لیا گلاس میں پانی، اور پانی کو ہم نے زمین کے اوپر پھینک دیا. زمین ہے، نجاست، گلاس کا پانی، نجاست ہٹا دیے، پانی کو ہم نے زمین کے اوپر پھینک دیا، اور پانی نجس مقامات سے آگے شفٹ ہو گیا، آگے چلا گیا پانی. اب آگے خوئی کے لحاظ سے زمین بھی پاک، اور وہ جو پانی آگے جا کے کھڑا ہو گیا وہ بھی پاک، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ اس کو کپڑے سے پہنچیے، کپڑا بھی پاک، زمین بھی پاک، سب کچھ پاک. لیکن آگے سیستانی کیا فرمائیں گے؟ یہاں پر آگے سیستانی کہتے کہ نہیں، یہ زمین کا جو اسپاٹ تھا جہاں پہ نجاست لگی تھی اور ون ٹائم والی نجاست تھی، آپ نے پانی پھینکا، پانی آگے کی طرف شفٹ ہوا، زمین تو پاک ہو گئی، لیکن پانی جو آگے جا کے جمع ہو گیا، آگے سیستانی کی احتیاط واجب کی بنا پر یہ پانی نجس ہے، لہذا اب کیا کریں؟ اب اگرچہ اس کی تفصیل مطہرات میں آئے گی، لیکن اب جب میں نے چھیڑا ہے تو اب مسئلے کو کمپلیٹ کر دوں کہ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ یا تو اس کو آپ پانی ڈالتے گٹر لائن تک اس کو ختم کریں، یا اس کو کسی کپڑے سے اٹھا لیں اس طرح کہ اب جو بھی کچرا گرے گا وہ نجس ہے، کپڑے سے اٹھا لیں اور اس کو واش بیسن میں ڈال دیں جلدی سے، یا بالٹی میں ڈال دیں، تو اب زمین پاک ہو گئی. اگرچہ اس کی ڈیٹیل مطہرات میں آئے گی، صرف اور صرف مسئلہ واضح کرنا تھا، انشاءاللہ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا. یہ کون سی والی سائٹ تھی؟ یہ کہ جہاں پر آخری دفعہ والا دھونا تھا، لاسٹ ٹائم والا دھونا تھا، یا آپ اس کو کہیں لاسٹ ٹائم والا دھونا، آخری دفعہ والا دھونا، یا اگر خوئی کے لحاظ سے یہ کہیں کہ وہ دفعہ والا دھونا کہ جس کے بعد وہ چیز پاک ہو جائے گی. صحیح ہے نا؟ وہ والا دھونا کہ جس کے بعد وہ چیز پاک ہو جائے گی، تو آسان الفاظ میں کیا کہیں گے؟ لاسٹ ٹائم والا دھونا. صحیح. خوب. اگر لاسٹ ٹائم نہیں ہے، صحیح، اگر لاسٹ ٹائم نہیں ہے یعنی سیکنڈ لاسٹ ہے، تھرڈ لاسٹ ہے، فورتھ لاسٹ ہے، ففتھ لاسٹ ہے، سکس لاسٹ ہے کہ جو نمبر 1 ہے، صحیح نا، فرسٹ ٹائم والا ہے جب 7 دفعہ دھونا ہے تو اللہ یہ حال لاسٹ ٹائم والا نہ ہو، تو پھر اس میں کیا ہے؟ پھر آگے سیستانی کہتے ہیں، یعنی آگے سیستانی نے اگر وہاں پہ ایک مشکل لگائی تو یہاں پر ایک سہولت دے دی، اور مجھے نہیں معلوم کہ کوئی آگے سیستانی کے علاوہ فی الحال کوئی اجازت دیتا ہو، لیکن اللہ یہ حال آگے سیستانی نے کہا کہ احتیاط واجب یہ کہ یہ پانی بھی نجس ہے، فتویٰ نہیں دیا، لیکن جو ہے وہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ پانی نجس ہے، یعنی اگر سیکنڈ لاسٹ ٹائم ہے، تھرڈ لاسٹ ٹائم ہے، تو بھی اس کا غسالہ، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں غسالہ، یعنی منہاج میں اصولاً
اس کے اوپر استعمال ہونا چاہیے تھا کہ احکام مائل غسالہ من القلیل، یعنی قلیل پانی کے غسالہ کے احکام، قلیل پانی کے غسالہ کے احکام. غسالہ کس کو کہتے ہیں؟ غسالہ یعنی اگرچہ یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ غسالہ تو کیونکہ حدث رفع خبث کے لیے جو پانی استعمال کیا جائے اس کا جو پانی ہوتا ہے اس کو غسالہ کہتے ہیں. وضو میں جو پانی استعمال ہوگا اس کو غسالہ نہیں کہتے ہیں. لہٰذا ہم نے ٹیکنیکلی غلط ہم نے کہا. ہاں یہ احکام غسالہ کے پانی کے احکام ہے. غسالہ کے پانی کے احکام. اب ہم اگر اس کو مزید ٹرمنالوجی میں اگر استعمال کریں، ٹرم استعمال کریں، تو غسالہ ایک دفعہ ماؤل استنجا کا غسالہ ہے، ایک دفعہ غیر ماؤل استنجا کا غسالہ ہے. پر غسالہ اگر لاسٹ ٹائم والا نہ ہو، ہم ٹرم استعمال کریں، لاسٹ ٹائم والا اگر غسالہ نہ ہو اور عین نجاست بھی اس میں نہ ہو تو آگے سیستانی کے لحاظ سے احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے، اور آگے خوئی کے لحاظ سے فتویٰ یہ ہے کہ نجس ہے. یعنی اگر مثلا میرے یہاں پر پیشاب لگ گیا، اب عین نجاست ہٹا دی فار ایگزامپل تاکہ ہم اس میں مزید کمپلیکیشن میں نہ پڑیں. پیشاب لگ گیا، عین نجاست ہٹا دی. اب میرے ہاتھ کو جو بدن ہے قلیل پانی سے کتنی دفعہ دھونا ہے؟ 2 ٹائم. پہلی دفعہ پانی ڈالا، اس کا پانی جو گرا، جگ سے گلاس سے میں نے پانی ڈالا، یہ جو پانی گرا آگے خوئی کے لحاظ سے فتویٰ یہ ہے کہ نجس ہے، آگے سیستانی کے لحاظ سے احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے. صحیح؟ یہ تھا فرسٹ ٹائم والا. اور لاسٹ ٹائم جو سیکنڈ ٹائم ہے، لاسٹ ٹائم میں نے اگر پانی ڈالا تو اب جو اس کا پانی گرا آگے خوئی کے لحاظ سے فتویٰ یہ ہے کہ پاک ہے، آگے سیستانی کی احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ نجس ہے. یہ ہو گیا کمپلیٹ. صرف ایک پوائنٹ رہ گیا، وہ کیا؟ وہ جو میں نے یہاں پہ چھڑوایا تھا. کہاں پر؟ کہ اگر عین نجاست کو زائل کرنے والا ہے تو میں نے لکھا ہے، یعنی جو اس میں لکھا ہے وہ ہے نجس، وہ ہے نجس. اور میں نے آپ کو کیا لکھا ہے یہاں پر کہ اس کو کر دیا اب آگئے سیستانی. خوب آگئے خوئی کا مسئلہ کیا ہے؟ خوئی کا مسئلہ کیا ہے؟ خوب آگئے خوئی کے نزدیک یہ ہے کہ اگر لاسٹ ٹائم والا ہے تو چاہے اس میں عین نجاست ہو چاہے عین نجاست نہ ہو وہ پانی پاک ہے. توجہ کیا آپ نے؟ لاسٹ ٹائم والا جس کے بعد وہ چیز پاک ہو جائے گی. فار ایگزامپل یہاں پر خون لگا ہے، نجس خون. ہاں نجس خون کبھی پاک ہوتا ہے کبھی نجس، اس کی تفصیل بعد میں. خوب یہاں پر نجس خون لگا ہوا ہے، نجس خون، نجس خون. ایک دفعہ گلاس سے پانی ڈالا، خون بھی صاف اور ہاتھ بھی پاک، صاف پاک. اب سوال، یہ جو پانی جمع ہوا ہے یہ پانی پاک ہے یا نجس؟ آغا سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ نجس ہے. آغا خوئی کا کیا ہے؟ پاک ہے. آغا خوئی کہتے ہیں لاسٹ ٹائم والا، یعنی جس کے بعد وہ چیز پاک ہو جائے، عین نجاست ہو یا نہ ہو. اگر اس کے بعد وہ چیز پاک ہو گئی تو وہ جو غسالہ ہے، وہ جو پانی جمع ہوا ہے وہ پاک ہے، وہ جو پانی جمع ہوا وہ پاک ہے. اگرچہ یہاں پر آغا خوئی نے کہیں بیان نہیں کیا ہے یہ پوائنٹ، جو میں ابھی ایک پوائنٹ ایکسٹرا پوائنٹ بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو جمع شدہ پانی ہے آغا خوئی کیا کہتے ہیں اس کو؟ پاک، وتھ ون کنڈیشن. ایک کنڈیشن ہے اس میں، وہ کیا ہے کہ اس قلیل پانی میں نجاست کا رنگ، بو، ذائقہ، ٹیسٹ، اسمیل اینڈ کلر. عین نجاست کا ٹیسٹ، اسمیل اور کلر نہیں ہے. اگر
تو وہ جو جمع شدہ قلیل پانی ہے وہ پاک ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور بیان کر دوں کہ آپ کہیں مولانا ہم کیا مائکروسکوپ لگا کے چیک کریں کہ وہ جو قلیل پانی جو جمع ہوا ہے اس میں آیا ہم اس کو سونگھیں، اس کو ٹیسٹ کریں؟ نہیں آ رہی ہے۔ ڈاؤٹ میں، شک میں، وہ جو قلیل پانی جمع ہوا ہے وہ بالکل پاک ہے۔ بس اب میں اس پورے آج کے اس مسئلے کو چند منٹ میں ایک خلاصہ بیان کر دوں کہ قلیل پانی کو رفع حدث کے لیے، رفع خبث کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو پوائنٹ نمبر 1 پاک ہے یا نجس؟ پوائنٹ نمبر 2 اگر پاک ہے تو اس کو ری یوز کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں؟ رفع حدث میں استعمال ہوا، چاہے حدث اصغر میں استعمال ہوا، چاہے رفع حدث اکبر کے لیے استعمال ہوا، پاک ہے۔ ری یوز کرنے میں، خبث کے لیے استعمال کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، رفع خبث استعمال کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس رفع حدث میں استعمال شدہ کو دوبارہ رفع حدث کے لیے استعمال کریں تو اگر وضو والا پانی ہے تو آپ 10 دفعہ اس کو وضو کریں۔ مثال کے طور پر جیسے بعض اوقات ہو سکتا ہے یہ کہ خدا نہ خاصہ کوئی ایسا ٹائم آ جائے کہ آپ کے پاس اتنا سا پانی ہے، 10 لوگوں کو وضو کرنا ہے، اسی ایک پانی سے 10 لوگ ری یوز کر کے، اگر بہرحال ظاہر تھوڑا بہت تو اڑے گا، اب اگر فار ایگزامپل 10 لوگ اسی کو اسٹور کر کے ری یوز کر لے وضو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ واجب رہے گا۔ توجہ کریں، واجب رہ سکتا ہے، واجب کا اس میں مسئلہ آ سکتا ہے، بالکل مسئلہ آ سکتا ہے واجب کا کہ اگر کم پانی ہے اور اسی کو وضو کے لیے استعمال کرنا ہو۔ بہرحال حدث اصغر میں استعمال شدہ پانی پاک بھی ہے اور اس کو دوبارہ ری یوز بھی کیا جا سکتا ہے، نو ایشو۔ حدث اکبر کے لیے اگر استعمال کیا ہے پاک ہے، رفع خبث کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی کنڈیشن، وداؤٹ اینی ایشو، لیکن اس کو رفع حدث کے لیے استعمال کرنا احتیاط ہے، مستحب لگاتے آگے کوئی آگے چیزانی کہ اس کو ری یوز نہ کریں بلکہ کوئی اور پانی کو استعمال کریں، لیکن اگر فقط یہی اگر پانی ہے تو فتویٰ یہ ہے کہ اس کو یوز کریں اور احتیاط مستحب یہ کہ اس کے لیے تیمم کریں۔ یہ ہو گیا رفع حدث اور رفع حدث اصغر اور حدث اکبر میں استعمال ہونے والا پانی۔ اور اگر رفع خبث میں اگر استعمال ہوا ہے تو اگر ماؤل استنجا ہے اس کا مسئلہ بعد میں ہم بیان کریں گے چارٹ نمبر 3 میں، اور اگر جو ہے وہ ماؤل استنجا کے علاوہ اگر نجاست ہے تو وہاں پر عین نجاست کو دور کرنے والا ہے تو آگے سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ نجس ہے، اور آگے کی تفصیل کی جو ہم نے الگ سے بیان کی۔ اور اگر عین نجاست نہیں ہے تو لاسٹ ٹائم ہے یا لاسٹ ٹائم نہیں ہے، اگر لاسٹ ٹائم ہے تو آگے سیستانی کی احتیاط واجب کے برابر نجس ہے، آخوئی کا وہ کہ نزدیک وہ پانی پاک ہے، اور اگر لاسٹ ٹائم والا نہیں ہے تو احتیاط واجب کی نفر آگے چیزانی کے لحاظ سے نجس ہے، اور آخوئی کے لحاظ سے فتویٰ یہ ہے کہ نجس ہے۔ ایک سوال جو آپ کے ذہن میں آپ کو پریشان کر رہا ہے وہ یہ کہ اگر یہ جو پاک پانی ہے اس کو کیا رفع حدث میں دوبارہ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کا مسئلہ میں نے نہیں بتایا۔ آخوئی کے لحاظ سے وہ پانی جو رفع خبث میں استعمال ہوا اور پاک ہے، کیا اس سے دوبارہ وضو اور غسل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ ابھی ایک کوشچن مارک ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ یہاں تک پورا یہ مسئلہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب صرف ایک لائبلٹی ہم پر باقی رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ماؤل استنجا میں استعمال ہونے والا پانی اس کے کیا احکام ہیں۔ انشاءاللہ اس کو کل کی جو ہماری گفتگو کی انشاءاللہ اس کو اس میں کنٹینیو کریں گے۔ اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر لیں، ورنہ گروپ پہ سوال کر لیں، اور گروپ پہ کوشش کریں کہ وہ سوال کریں کہ جو ہمارے درس اور ہمارے لیکچر سے ریلیٹڈ ہیں۔ باقی جو فقہ کے گروپ ہیں اس میں آپ دوسرے سوالات شیئر کر لیں، تو بہرحال اگر کسی کا سوال ہے تو صحیح ہے، ورنہ پھر ہم دعا کر لیں۔
جی جی یہ ٹیکنیکلی جملہ غلط ہے، پہلا اور دوسرا نہیں ہونا چاہیے، لاسٹ پہلا اور آخری نہیں، ممکن ہے بیچ والے کو کیا کریں گے، لہذا ہم نے اس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے کہ آپ کی ساری سچویشن کلیئر ہو، لہذا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یا لاسٹ ہے یا لاسٹ نہیں ہے. اب لاسٹ نہیں ہے، ممکن ہے فرسٹ ہو، ممکن ہے سیکنڈ ہو، جسے برتن پاک کر رہے ہیں، توجہ کیا، اسی لیے ہم نے اس کو اس طریقے سے بنایا کہ یا لاسٹ ہے یا لاسٹ نہیں ہے. صحیح. اگر لاسٹ ہے تو پاک ہے، اگر لاسٹ ہے تو پاک ہے. نہیں لاسٹ ہے تو پاک ہے، چاہے نجاست کی ذرات ہو یا ذرات نہ ہو. اگر لاسٹ دیکھیں، یا لاسٹ ہے یا لاسٹ نہیں ہے. اگر لاسٹ ہے تو آنکھوں کے لحاظ سے پاک ہے، لیکن اگر لاسٹ نہیں ہے تو چاہے عین نجاست کی ذرات ہو چاہے عین نجاست کی ذرات نہ ہو، فتویٰ یہ ہے کہ آنکھوں کا وہ نجس ہے. جی اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوندہ ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.